جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، عابد علی صاحب انتقال کر گئے ہیں اور ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ عابد علی صاحب اس دور کے اداکار تھے جب پاکستان میں پی ٹی وی کے علاوہ کوئی اور چینل نہیں ہوا کرتا تھا۔ عابد علی صاحب اس دور میں بھی ڈراموں میں مرکزی کردار ادا کرتے تھے، جب ڈراموں میں معمولی سے معمولی کردار ادا کرنے والا اداکار بھی سیلیبریٹی ہوا کرتا تھا اور اسے ہر خاص و عام جانتا تھا۔ اس لحاظ سے عابد علی نے وہ عروج دیکھا ہے جس کا آج کے دور کے اداکار تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر آج جب ان کا انتقال ہوا تو جنازہ میں چند افراد شامل تھے، ان میں بھی زیادہ تر اہل علاقہ تھے۔ اس سے اس فانی دنیا کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ مال و دولت، شہرت و عہدہ صرف قبر تک کام آتا ہے، مگر اب تو یہ دنیاوی چیزیں قبر تک بھی کام نہیں آتی۔ جو لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں روپے کا ٹکٹ لیتے ہیں اور خود کو پرستار کہلواتے ہیں، مگر دم نکلتے ہی انہیں وہی چہرہ مفت بھی دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ اس میں سب اداکار اداکاراؤں، گلوکار گلوکاراؤں کے لیے سبق ہے جو شہرت کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ عابد علی مرحوم کا انتقال کراچی میں ہوا جو شوبز کا مرکز ہے۔ اس کے باوجود بھی شوبز سے جڑے افراد نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے۔ یوں تو یہ لوگ اخلاقیات کا درس دیتے نہیں تھکتے، مگر ہر کام ان کا پیسوں کے لیے ہوتا ہے۔ فحاشی پھیلا کے اوپر اخلاقیات کا تڑکا لگانے والوں کو باتوں کے پیسے ملتے ہیں، عمل کے نہیں، اس لیے وہ نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوئے۔ یہ لوگ کسی گستاخ اسلام کی میت میں موم بتیاں لے کے تو شامل ہو سکتے ہیں اپنے اوپر والوں کو خوش کرنے کے لیے، مگر اپنے ساتھی کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، مگر عابد علی کی صاحبزادی نے اس موقع پر بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، حالانکہ اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا تھا۔ اگر ان کے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کوئی معاملات چل رہے ہیں تو اس کے لیے تدفین کا دن ہرگز مناسب نہیں تھا۔